السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف میں ہم نے آج جو تیسرا سبق پڑھا ہے، اس میں ہم نے ایک تو پہلے دو سبقوں کا اس کی دہرائی کی ہے، اور اس کے بعد تیسرے سبق کے اندر ہم نے ہفت اقسام پڑھے ہیں۔ ہفت اقسام کون سے ہیں؟ صحیح، مثال، اجوف، ناقص، اور ادھر سے محموز کی تین قسمیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اور پھر ادھر سے جو ہے لفیف کی دو قسمیں ہیں: لفیف مفروق، لفیف مقرون، اور پھر ادھر سے مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی، یہ دو قسمیں اس مضاعف کی بن جاتی ہیں۔ جیسے لفیف کی دو قسمیں بن گئیں، مفروق اور مقرون، ایسے ہی محموز کی تین قسمیں بن گئیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اور پھر جو معطل ہم نے کہا تھا، اس کی ہم نے تین قسمیں بنائیں، کون سی؟ مثال، اجوف، ناقص۔ اور یہ بیماریاں اگر کسی کلمے میں نہ ہوں تو پھر وہ کلمہ تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے صحیح۔ جس طرح ضربہ، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ کلمہ صحیح کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہوا اجمالی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ہفت اقسام کی صورت میں رکھ دی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس طرح کہ میں نے آپ کو کلاس کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے یہاں صفحہ نمبر 5 کے اوپر لائن نمبر 2 میں پڑھا ہے حرف علت 3 ہیں: واو، الف، یا، جن کا مجموعہ ہے وائے۔ یہ درد کے وقت انسان وائے کرتا ہے، کیونکہ درد ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے درد کی کیفیت پین ہوتا ہے تو انسان وائے کرتا ہے۔ تو حرف علت جو ہے بیماری کو کہتے ہیں، اور اسی سے میں نے کہا تھا بستر علالت، یعنی بیماری میں ہے، وہ بستر پر ہے، چارپائی پہ ہے، یا علیل بیمار کو کہتے ہیں۔ تو اسی علت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ بیماریاں تین قسم کی ہیں۔ اور پھر میں نے بطور تمہید کے ایک بات عرض کی تھی کہ عربوں نے جو حروف اصلی ہیں اور حروف زائد ہیں، ان کی پہچان کے لیے، اور اسی طرح جو حروف تندرست ہیں اور جو بیمار ہیں، ان کی پہچان کے لیے ہمیں ایک میزان، ترکھڑی، ترازو، ایک پیمانہ ہمیں دیا ہے، اور وہ میں نے عرض کیا تھا پیمانہ فا، عین، لام، اور اس کے ساتھ دو اس کے حصے اور میں نے ویسے اجمالاً رکھ دیے تھے: فا عین 2 لام، فا عین 3 لام۔ تو ان میں سے جو پہلا تھا فا عین لام، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ میزان کے لیے پورے عرب کے کلمات کو تولنے کے لیے کہ باقی کلمات اس پر تلیں گے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ترازو دکاندار کے پاس ایک ہوتا ہے اور اس پر تلنے والی چیزیں دن کو ہزاروں ہو سکتی ہیں، ایسے ہی ہزاروں کلمات ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، وہ تولیں گے تو ہم حروف زائد اور اصلی معلوم کرنے کے لیے، یا حروف بیمار اور حروف تندرست معلوم کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس پیمانہ یہی فا عین لام ہوگا۔ تو اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فا عین لام، یہ تین حروف کون سے ان کی ایسی مقدس حروف ہیں کہ انہی کو چنا گیا ہے؟ تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جتنے حروف تہجی ہیں 29، ان کے بڑے بڑے مخارج کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ان میں سے ہونٹ ہیں، زبان ہے اور حلق ہے۔ تو ان میں سے جو فا ہے وہ ہونٹوں سے نکلتی ہے، عین ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، اور اسی طرح لام ہے وہ زبان سے نکلتا ہے۔ تو گویا یہ تینوں حرف جو ہیں یہ اپنے اپنے باقی جو حروف ہیں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر نمائندگی کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کوئی سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ فعالہ کی جگہ عاملہ لے آتے، عین مین لام، اس میں بھی عین حلق سے ہوتی، میم ہونٹوں سے ہوتا اور لام زبان سے ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عمل ایسے کام کو کہتے ہیں جو کام ارادے کے ساتھ کیا جائے عام طور پر، تو فعل ایسے کام کو کہتے ہیں جس میں ارادہ ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں ایسا لفظ چاہیے تھا کہ جو دنیا کے سارے فعلوں کو شامل ہو، ارادے والا بھی، غیر ارادہ والا بھی، تو ہم نے فعل لے لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا تھا کہ فعال جب ہم نے لے لیا، اب ہم اس فا عین لام پر کلمات کو ٹٹولیں گے، کون سا حرف زائد ہے، کون سا اصلی ہے۔ اصلی وہ ہوگا جو ان کے مقابلے میں آئے گا، اور زائد وہ ہوگا جو ان کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ اس پر تو ہم نے زیادہ بحث نہیں کی، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگی، اگلے لیکچر میں ہوگی۔
آج جو ہم نے بات کی ہے حروف بیمار اور تندرست کے حوالے سے کی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیماریاں 3 قسم کی ہیں. معتل، پہلی بیماری کا نام ہے معتل، اس میں حرف علت کو دیکھا جاتا ہے. اور دوسری بیماری کا نام ہے محموز، اس میں حمزے کو دیکھا جاتا ہے، محموز حمزے سے بنا ہوا ہے. اور تیسرا ہے مضاعف، مضاعف کا معنی ڈبل ہے، ڈبل، اس میں کوئی حرف ڈبل ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پہلا ہے معتل، اس میں نے کہا تھا الف واو یا، یہ بیماریاں آتی ہیں. اور یہ دوسرا جو ہے اس میں نے عرض کیا تھا محموز، اس میں حمزہ آتا ہے. اور تیسرا جو مضاعف ہے اس میں ڈبل ہے، یعنی کوئی حرف ڈبل ہو کر آتا ہے. اب اس کے بعد اگلی بات ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ جو معتل ہے، معتل میں الف واو یا، یہ جب فاعل نام کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کے نام ہم نے تجویز کیے ہوئے ہیں بیماریوں کے. مثلا اگر فا کے مقابلے میں کوئی آ گیا تو ہم اس کو کہیں گے مثال. اگر عین کے مقابلے میں ان میں سے الف واو یا میں سے کوئی آ گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عین کے مقابلے میں اجوف. اگر لام کے مقابلے میں آ گیا تو اس کا نام رکھا ہے ناقص. پھر میں نے سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ ہم سمجھانے کے لیے کوئی چیز شروع میں مثال دیتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں. تو ایگزامپل کو مثال کہتے ہیں. تو مثال فا کے مقابلے، فا پہلے ہے نا، تو فا کے مقابلے میں حرف علت آتا ہے تو ہم اس کو مثال کہتے ہیں، وہ مثال پہلے آتی ہوتی ہے. اور عین کے مقابلے میں عین درمیان میں ہے تو اجوف کہتے ہیں. اجوف پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹ بھی انسان کے درمیان میں ہوتا ہے. اسی طرح پھر میں نے کہا تھا ناقص، ناقص دم کٹے کو کہتے ہیں، دم کدھر ہوتی ہے؟ آخر میں ہوتی ہے. تو گویا لام آخر میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی تھی. جب آپ نے یہ بھی سن لیا تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک محموز ہوتا ہے. محموز میں حمزہ ہوتا ہے. حمزہ اگر فا کے مقابلے میں آئے تو محموز الفا، عین کے مقابلے میں آئے تو محموز العین، لام کے مقابلے میں آئے تو محموز اللام. تو محموز الفا، اس کی مثال میں نے دی تھی امارا، اس نے حکم کیا، امر کیا، ماضی معلوم. دیکھیں ہم امارا حمزہ آ رہا ہے نا فا کے مقابلے میں. اسی طرح سألا، یہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اجوف ہے. اسی طرح قرأ، یہ حمزہ آ رہا ہے کس کے مقابلے؟ لام کے مقابلے میں، یہ ناقص ہے. پھر میں نے کہا تھا ایک مضاف ہوتا ہے، مضاف میں ڈبل ہوتا ہے حرف. اس کی مثال میں نے دی تھی فرا. فرا اصل میں کیا تھا؟ فرارا، دو را ڈبل ہو کر آئی ہے. اور فرارا پر وزن فعلا. دیکھیں عین اور لام کے مقابلے میں را آئی ہوئی ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں مضاف، ڈبل ہو کر آ گیا. اس مضاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مضاف ثلاثی یعنی ٹوٹل حرف 3 ہوں، جیسے فرا، فرارا، 3 حرف ہیں، فرارا 3 حرف ہیں. مضاف ثلاثی، ثلاثی کا معنی ہوتا ہے 3. ایک مضاف رباعی بھی ہوتا ہے جس میں 4 حرف ٹوٹل ہوتے ہیں. مثلا مض، حص، یا آپ لے لیں سورۃ الشمس میں لفظ آتا ہے دم دما، فدم دما علیہم، دم دما. دیکھیں دم دما، میم بھی 2 مرتبہ ہے، دال بھی 2 مرتبہ ہے. تو یہ مضاف رباعی ہے جس میں ایک حرف نہیں بلکہ 2 حرف ڈبل ہو کر آتے ہیں. دم دما، دال بھی ڈبل، میم بھی ڈبل. ٹھیک ہو گیا. یہ مضاف رباعی ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو وہاں بتایا نہیں، یہاں بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح پوچھا گیا تھا تو میں نے درمیان میں ایک چیز بتائی تھی لفیف، کہ حرف علت سنگل ہو کر آئیں تو وہ تو مثال اجوف اور ناقص ہیں، لیکن کبھی حرف علت بھی ڈبل ہو کر آتے ہیں. تو جب ڈبل ہو کر آتے ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کا معنی لپیٹا ہوا. تو حرف علت 2 لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لفافہ، لپٹی ہوئی چیز لفافے میں جیسے ہم کہتے ہیں. اور جنات الفافہ میں نے مثال دی تھی کہ الفافہ یعنی گنے باغات. تو اسی طرح میں نے اس کی مثال دی تھی کہ 2 حرف علت اگر اکٹھے ہو کر آ جائیں کسی کلمہ میں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. پھر لفیف کی 2 قسمیں بنتی ہیں، مفروق، مقرون. مفروق فرق سے ہے، فرق کا معنی ہے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا وطین، وطین، واو تو یا. اب دیکھیں واو حرف علت ہے، یون آخر میں یا بھی حرف علت ہے، لیکن درمیان میں تو نے ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوا ہے. تو اس کو لفیف لپٹے ہوئے 2 حرف علت، لیکن مفروق یعنی درمیان میں تو نے فرق کیا ہوا ہے. اسی طرح لفیف مقرون. مقرون کا مطلب، مقرون قرن سے، قرن کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی چیز. تو یہ ملے ہوں گے حرف علت، ایک کلمے میں بھی آئیں گے 2 اور آپس میں ملے بھی ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے اس کی مثال دی تھی طوا، لپیٹا اسے ایک شخص نے، طوا. تو طوا میں دیکھیں تو وا آگے یا آخر میں آتی ہے اور واو کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے. تو واو اور یا گٹھے ہو گئے نا، تو 2 حرف علت بھی ہیں اور گٹھے بھی ہیں، تو لفیف مقرون ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ لفیف کی 2 قسمیں. تو یہ بھی معتل میں آتی ہیں کیونکہ ان میں الف واو آتا ہے نا، تو یہ بھی اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی ان میں تھوڑی سی باتیں کچھ اور تھیں، وہ میں نے آج نہیں کی اس وجہ سے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. کل انشاءاللہ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، آپ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو کل اس میں تھوڑی سی بات ہم اور آگے کر کے
پھر انشاءاللہ آگے ہم گردانوں کو بھی کل سے ساتھ شروع کریں گے۔ تو یہ میں نے مضاف کے حوالے سے یعنی ہفت اقسام کے حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب جن میں بیماریاں نہیں ہوں گی وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ صحیح ہوگا، جیسے ضربہ، نصرہ، سمیع، ٹھیک ہے، کروما، حسیبہ، تو یہ سارے کلمات صحیح ہیں کیونکہ ان میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ حمزے والی ہے، نہ ڈبل ہے حرف والی ہے، نہ الف و یا والی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے صحیح ہے۔ تو اس کو خوب سمجھ لیں۔ جزاکم اللہ جی۔